والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے دربار قرآن بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک نے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے. محترم حاضرین، ماہ ربیع الثانی سایہ کے دن ہے. آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور اس ماہ کی 11ویں کو بڑی 11ویں شریف سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جون 11ویں شریف کا نام آئے تو اس کے ساتھ ایک عظیم المرتبہ ہستی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قطب ربانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی سامنے آتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے کہ 11ویں شریف اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی لازم و ملزوم ہے. جب 12ویں کا تذکرہ ہو 12 ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول نام لیں تو متبادر الی ذہن فوراً ہی حضور اکرم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ذہنوں میں آتی ہے اور آپ کی ولادت باسعادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو یوں تو ہر ماہ عرب و عجم میں بلاد اسلامیہ میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص پاکستان کے چاروں صوبوں میں، 5 صوبوں میں، شہروں میں اور قریوں میں، دیہات میں، ہر جگہ آپ کی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، 11ویں شریف منائی جاتی ہے. لیکن ربیع الثانی میں بڑی 11ویں شریف کے نام سے بڑی دھوم دھام سے شہروں میں، دیہاتوں میں منائی جاتی ہے. تو اسی مناسبت سے آج ہم نے تھوڑا سا ذکر خیر کرنا ہے سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی. آپ ایران کے ایک قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے. سن 471 ہجری میں. عربی میں
اسے جیلان کہتے ہیں، کیونکہ عربی کا اپنا لب و لہجہ ہے۔ عربی میں گاف نہیں ہے، پے نہیں ہے، تے نہیں ہے، تو جہاں گاف آئے گا وہاں اس کو جیم سے بدل جائے گا، تو اس لیے اس کو جیلان کہتے ہیں۔ عرب والے جیلان کہتے ہیں اور عجمی اسے، فارسی اسے گیلان کہتے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، کیا مطلب؟ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حسنی ہیں، اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سومی کی طرف سے آپ حسین، اور یہ سادات کا خاندان بڑی نجابت والا، بڑی شرافت والا، بڑی بزرگی والا، بڑے علم والا، بڑے تقوی والا، طہارت رکھنے والا، عام لفظوں میں بڑی پاکیزگی والا، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی رکھنے والا۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 471 ہجری کو یکم رمضان المقدس کو قصبہ گیلان میں ہوئی، اور آپ مادرزاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ولایت کو رکھ دیا کہ جب رمضان شریف آتا تو آپ احترام رمضان میں دل کو دودھ نہیں پیا کرتے، دل کو دودھ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، 29 دن گزر گئے شعبان کے، پھر آیا کہ اب آج جو ہے روزہ ہے یا نہیں۔ لوگوں میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا سادات کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر رمضان شریف ہو تو وہ دودھ نہیں پیتے، لیجیے یہ مسئلہ ادھر حل ہو جائے گا۔ لوگ آپ کے دروازے پہ آئے، دستک دی، یہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ آج روزہ ہے یا نہیں۔ آواز آئی گھر سے کہ آج روزہ ہے، دلیل کیا ہے کہ ہمارے شہزادے نے دودھ نہیں پیا۔ ان کا معمول ہے کہ رمضان شریف میں دن کو وہ دودھ نہیں پیتے۔ یہ مقام ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں آپ کے والد اور آپ کی باپ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، گویا کہ آپ کو امام حسن سے بھی روحانی اور باطنی فیوضات ملے ہیں، اور امام حسین کی طرف سے روحانی فیوض و برکات ملے ہیں۔ آپ جامع البرکات ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کمال کے بزرگ تھے،
مجاہدانہ زندگی گزاری، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ اگر کوئی غلط کام کرتے انہیں روکتے ٹوکتے، پر منع یہ نہیں، جانے دو ہمارا کیا، رہے کہ حسنی خون بھی تھا حسینی خون بھی تھا، تربیت ہی ایسی تھی کہ حق بات کہنی ہے، حق پہ ڈٹ جانا ہے۔ تو آپ کمال کے متقی اور پرہیزگار نوجوان تھے، عبادت کر رہے تھے، کئی دن کا فاقہ بھی تھا، تو دیکھا دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، حالت اضطرار میں اسے لیا اور کھا لیا۔ تو کھاتے ہی ذہن میں سوال اٹھا، طبیعت میں ملال پیدا ہوا، ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ تم نے کھا تو لیا ہے، قیامت والے دن سوال ہوا کہ یہ سیب تم نے کس کی اجازت سے کھایا تھا؟ اگر مواخذہ ہو گیا، سوال اٹھ گیا، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بس پھر پریشان ہو گئے کہ جدھر سے وہ سیب آ رہا تھا ادھر کا رخ لیا کہ لگتا ہے دریا کے کنارے کوئی باغ ہے، اس سے یہ سیب گرا ہے اور بہتا ہوا آیا ہے اور میں نے لے کر کھا لیا، لیجیے اس کے مالک کے پاس چلتے ہیں اور سیب معاف کراتے ہیں، ورنہ کام تو خراب ہوگا۔ یہاں پیٹیوں کی پیٹیاں ہضم ہو جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، یہاں نہ جانے کتنا لے کر کھا گئے، بھکار تک نہ لیا۔ لیکن خدا کا خوف جب ہوتا ہے تو پھر ایسی کیفیت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ محترم حاضرین، چنانچہ چلتے چلتے ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں کہ باغ ہے اور وہ سیبوں سے لدا ہوا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا اسی باغ سے یہ سیب گرا ہے اور میں نے بہتا ہوا آیا ہے، میں نے کھا لیا۔ پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت الشیخ سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ۔ ان سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد جوان کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ سے پوچھے بغیر آپ کے باغ کا ایک پھل کھا لیا ہے، پشتیبانی آیا ہوں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ تو معمولی بات تو نہ تھی، ایک سے بہتا ہوا ان کے لیے انہیں توڑا بھی نہیں، کئی دنوں کے فاقہ کشمی ان کے لیے جیل، مگر تقویٰ ہوتا۔ تقویٰ حضرت بشر حافظ کی بہن گئی تھی نا حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس، پردے میں کہا حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہ حضور جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں
چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہوتا ہے، میں چھت پہ بیٹھ کر چرخا کاٹتی ہوں، اور پھر وہاں سے شاہی قافلے بھی گزرتے ہیں، ان کے پاس مشعلیں ہوتی ہیں، لیمپ ہوتے ہیں، گیس ہوتے ہیں، ان کی روشنی بھی پڑتی ہے۔ کیا اس دوران میں چرخا کاٹ سکتی ہوں یا رک جاؤں؟ کیونکہ بادشاہ ظالمانہ ٹیکس بھی تو وصول کرتے ہیں، اسی ٹیکس سے تیل خرید کیا جاتا ہے اور دیے جلائے جاتے ہیں۔ حضور بتائیں تو صحیح، اس وقت میں چرخا کاٹتی رہوں یا رک جاؤں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ بول اٹھے، وہ بھی پردے میں ہے، فرمایا میں مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کہیں بے شہابی رحمت اللہ علیہ کی بہن تو نہیں ہو؟ کہا حضور جی ہاں۔ فرمایا اوروں کے لیے تو مسئلہ میں اور بتاتا، لیکن تمہارا گھرانہ آئیڈیل گھرانہ ہے، یہاں تک وہ طہارت کے دریا بہ رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس وقت رک جاؤ، اوروں کے لیے جائز ہے۔ احساس ہے نا، یہاں تو بہت کچھ کھا کے بھی پریشان نہیں ہوتے، ظلم کر کے بھی پریشان نہیں ہوتے، ظلم اٹھا کے بھی پریشان نہیں ہوتے، اپنی قوم پر، اپنے ملک پر ظلم اٹھا کے بھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی پریشان نہیں ہوتے۔ سارے نشے انشاءاللہ اتر جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ بارگاہ آپ پہچان گے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ حضور مجھے جو بھی شرط عائد کریں گے مجھے قبول ہے۔ کیا؟ فرمایا اتنا عرصہ تم نے نا باغ کی نگرانی کرنی، باغ کو سینچنا ہے، باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، جی قبول۔ وہ مدت پوری ہو گئی، جی معافی خلاصی ہو جائے گی۔ کہا ایک شرط اور ہے۔ اچھا جی اگر وہ آپ کی شرط پوری کر دوں تو صرف معاف ہو جائے گا؟ ہاں معاف ہو جائے گا۔ حضور وہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، اس سے آپ کو شادی کرنا ہوگی۔ قبول ہے؟ حضور مجھے یہ شرط بھی قبول ہے، لیکن سے معاف ہو جائے گا۔ پیاز کے دور کا اکھڑ مزاج ہوتا، پہلے تو وہ جاتا ہی نہ، تو بہتا ہوا سیب ہے۔ لیکن دیکھیے چاہے نابینا ہے، چاہے بہری ہے، چاہے گونگی ہے، چاہے ہاتھوں سے معذور ہے، چاہے پاؤں سے معذور ہے، مجھے نکاح کے لیے قبول ہے۔ پتہ ہے کہ آخرت کی سزا کا سامنا نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں یہ دولت لوٹنے والے، یہ ملک کو لوٹنے والے، بار بار لوٹنے والے، دل نہیں بھرتا، نیا جال لا کر پھر پھیلانے والے، نیا جال لائے پرانی شکاری پھر ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے! یقیناً یہ میرے جملے لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جب قیامت برپا ہوگی تو یہ بھی ان کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ جو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا، لوٹنے والوں کو پسند کرتے ہیں، لٹانے والوں کو تو پسند نہیں کرتے، دین والوں کو تو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! جو بار بار لوٹے اس کو یہ لوگ پسند کرتے۔
اللہ اکبر. تو دوستو نکاح ہو گیا. کہا اس کمرے میں تمہاری دلہن موجود ہے. اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسن و جمال کی پیکر بیٹھی ہوئی ہے. کہا جو مجھے بتایا گیا تھا یہ وہ تو نہیں. الٹے قدم واپس لوٹ آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. رو رہے ہیں کہ میں نے تو کسی اور کو دیکھ لیا. جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا اس کے تو اوصاف اور بتائے گئے تھے. یہ تو اس کی آنکھیں تھیں. کیونکہ جب ایسے داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب بھی آیا کہ یہ تو سن سکتی ہیں, یہ تو بول سکتی ہیں. تو انہوں نے تو فرمایا تھا کہ وہ گنگی ہیں, وہ بہری ہیں. یہ تو خیریت سے, ان کے تو اعضاء سلامت, ان کی تو آنکھیں سلامت, ان کے تو کان سلامت ہے, ان کی تو زبان سلامت ہے, ان کے تو ہاتھ سلامت ہے, ان کے تو پاؤں سلامت ہے. یہ تو حسن و جمال کی پیکر ہے. میں نے تو کبھی ایسی حسین و جمیل عورت دیکھی نہیں. رو رہے میں کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ نے تو فرمایا تھا وہ ایسی ہے, لیکن میں نے تو حسن و جمال کی ملکہ دیکھی ہے. کہا وہی تمہاری بیوی ہے. حضور آپ نے کہا تھا وہ تو نابینا ہے, وہ تو نابینا نہیں ہے. آپ نے کہا تھا وہ تو بہری ہے, وہ بہری تو نہیں ہے. آپ نے کہا تھا وہ گنگی ہے, وہ گنگی تو نہیں ہے. فرمایا ہم نے کیوں کہا تھا کہ وہ نابینا ہے؟ آج تک اس نے ماں باپ کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں ہے, باہر والی دنیا دیکھی نہیں ہے, گھر کے اندر ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ بہری ہے, ماں باپ کے علاوہ کسی کی آواز نہیں سنی. سبحان, ماں باپ کے علاوہ کسی سے نہیں بولی. تو ہم نے غیر کو کبھی ہاتھ نہیں ملایا, باہر قدم نہیں رکھا. تو بتائیے جب باپ ایسا ہو کہ سیب کھا لے تو کئی سالوں تک باپ کی نگرانی کرے اور اس شرط پر سیب معاف ہوگا, اس شرط پر معاف ہوگا کہ جناب ایک نابینا اور گنگی بہری اپاہج سے شادی کرنا ہوگی, منظور ہے. یہاں تو بہت کچھ ہضم کرنے کے بعد بھی پھر نئے انداز سے حملہ آور ہو رہے. بس اللہ میرے ملک کو اب سلامت رکھے, اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے. یہ ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. جب ایسے ماں باپ ہوں تو پھر کیوں نہ بیٹا وقت کا نہ صرف غوث بلکہ غوث اعظم ثابت ہو. اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.